ابرہہ کی ہلاکت اور ابابیل کا معجزہ، اللہ کا طاقتور نشان، ڈیتھ ہب۔ یہ ویڈیو اسلام کی تاریخ کے ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعے پر مبنی ہے۔ جب یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنی عظیم فوج اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھ آیا، لیکن رب کعبہ نے اپنی قدرت سے آسمان سے ابابیل کے پرندے بھیجے، جنہوں نے چھوٹے پتھروں سے اس عظیم لشکر کو راکھ بنا دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور ایمان کی فتح کی علامت ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفیل اسی معجزے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ابرہہ نے کعبہ سے نفرت کیوں کی، ابابیل کے معجزے کی حقیقت کیا تھی، عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور کیسے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب عرب کی سرزمین پر طاقت اور غرور کے بت پوجے جا رہے تھے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے غرور میں ڈوبا ہوا اپنے کلیسا کو پوری عرب دنیا کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک عظیم چرچ تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ اب لوگ مکہ کے بجائے اسی کی زیارت کریں گے، لیکن عرب کے قبیلوں نے اس کی بات مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ابرہہ کا تکبر آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ مکہ جا کر کعبہ کو گرا دے گا۔ ابرہہ نے 7,000 سپاہیوں اور درجنوں ہاتھیوں پر مشتمل ایک طاقتور لشکر تیار کیا۔ زمین کانپ اٹھی، لوگ خوفزدہ ہو گئے اور ہر طرف فضا میں دہشت پھیل گئی۔ جب خبر عبد المطلب تک پہنچی تو وہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار تھے۔ انہوں نے ابرہہ کے خیمے میں جا کر کہا، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو تمہارے لشکر نے پکڑ لیے ہیں۔ ابرہہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا، میں تمہارے رب کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن ابرہہ نے حملے کا حکم دیا، لیکن جب لشکر نے ہاتھیوں کو مکہ کی سمت بڑھایا وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے، سر جھکا لیے اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اچانک آسمان پر کالے بادلوں جیسے پرندوں کے جائنٹ ظاہر ہوئے۔ یہ وہی ابابیل تھے جنہیں قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک چھوٹا کنکر تھا، لیکن وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ آگ کے ذرے بن چکے تھے۔ جب وہ کنکر ابرہہ کے سپاہیوں پر گرے، ان کی زرہیں جل گئیں، گوشت پگھل گیا اور لمحوں میں پورا لشکر مٹی میں مل گیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر بھاگا، اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور راستے ہی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کو اپنی قدرت سے محفوظ فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں